میرے سر میں شدید درد رہنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ قرضے اس قدر بڑھ گئے کہ بینک لون دینے کے لیے مجھے فرم بیچنا پڑی۔ میری بیماری شدید تر ہوتی گئی۔ چیک اپ کروانے پر مجھے دماغ اور اسپائنل کارڈ میں گلٹیوں کا پتہ چلا، لیکن مرض بہت بڑھ چکا تھا۔ میرا گھر، کاروبار، سب کچھ قرضے چکاتے نیلام ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سب مجھے چھوڑ گئے، سوائے نفیسہ خاتون کے۔ لیکن اب بھی میرے سوچوں میں صرف یوسف تھا۔ سارے کہتے تھے کہ میں نے اپنے فرم کے ایک ملازم کے عشق میں خود کو برباد کر لیا ہے۔ نفیسہ کے گھر میں رہ کر یا میں موت کو یاد کرتی تھی یا یوسف کو، مگر دونوں کہاں تھے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا سب کچھ برباد ہو گیا، مگر مجھے اس پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ نفیسہ خاتون مجھے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعات سناتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا، نفیسہ، مجھے بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے جب ملاقات ہوئی تھی بازار میں، جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن کر گئے تو پھر کیا ہوا؟ نفیسہ خاتون کہنے لگیں، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور رحم دل تھے۔ وہ زلیخا کو گھر لے گئے اور فرمایا کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی شکوہ نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، اور زلیخا کے بہت مدد کی۔ میں نے کہا پھر؟ نفیسہ کہنے لگی، زلیخا نے کہا، یوسف، آپ اتنے مہربان ہیں تو آپ کا خدا جس کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ کتنا مہربان ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لانا چاہتی ہوں۔ یوں یوسف علیہ السلام مسکرائے اور کہا، ضرور۔ اور اس کے بعد زلیخا کو یکتا پرستی کی تعلیم دی اور کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد زلیخا اس قدر عبادت میں مہ ہو چکی کہ اسے نور اول محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اعزاز بخشا گیا۔ زلیخا استدار میں اس قدر غرق ہو گئی کہ اسے یوسف علیہ السلام اور ان کا عشق بھی بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام فرماتے تھے کہ زلیخا، اب تو آپ مجھے دیکھتی بھی نہیں ہیں، آپ تو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتی تھیں۔ زلیخا سلام اللہ علیہ فرماتی، یوسف علیہ السلام، میں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور حسن میں اس قدر غرق ہو چکی ہوں کہ اب مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ یوسف علیہ السلام مسکراتے اور فرماتے، بالکل حق ہے وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہیں ہی اس قدر حسین کہ جن کا محب خود اللہ ہے۔ اس کے بعد زلیخا سلام اللہ علیہ کو واپس جوانی کی طرف پلٹا دیا گیا اور حکم ہوا کہ آپ کے لیے حجت یوسف علیہ السلام ہی ہیں، آپ انہی سے بے اعتنائی مت برتیں۔ اور ان کی شادی اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام سے ہو گئی۔ زلیخا جیسے ایک نبی علیہ السلام کی زوجہ بننا تھا، اس سے پہلے شادی شدہ تھیں، مگر ان کا شوہر نامرد تھا اور وہ کبھی بھی ان کی حجلہ عروسی میں نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ ان کے نبی علیہ السلام کی ہونے والی زوجہ کو کوئی کافر مشرک ہاتھ لگائے۔ میں نے حسرت سے ایک سانس بھری اور کہا، ہائے میرا یوسف کب آئے گا؟ ایک دن نفیسہ میرے کمرے میں داخل ہوئی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، عروج عروج، دیکھو تو کون آیا ہے ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا، کون؟ تو اسی وقت کمرے میں یوسف داخل ہوا، کہنے لگا، یہ ہم ہیں یوسف۔ پھر کمرے کی لائٹ آن کی اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ آپ نے اپنی کیا حالت کر لی ہے؟ میں اسے دیکھی جا رہی تھی اور کہا، دیکھ لو تمہارے عشق نے میرا کیا حال کر دیا یوسف۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑو، تم اپنا سنو، تمہارا کیا حال ہے؟ میری زندگی تو یوسف سے شروع ہو کر یوسف پر ختم ہوتی ہے۔ اچھا ہوا تم آ گئے، اب میں سکون سے مر سکوں گی۔ یوسف کہنے لگا، ایسا تو نہ کہیں، جیل سے نکلنے کے بعد ایک دو جاب کی، پھر قدرت نے بازو پکڑ لیا، شادی ہو گئی، دو بچے ہیں اور ایک کمپنی میں MD ہوں۔ آپ کے متعلق پتہ چلا، بہت افسوس ہوا، تب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، مگر ملاقات نہیں ہو سکی۔ آج اچانک نفیسہ خاتون کو ایک روڈ پر دیکھ لیا، آپ کے متعلق پوچھا، پتہ چلا تو یہاں دوڑا چلا آیا۔
मैं ऐसे देखे जा रही थी, रोए जा रही थी। मैंने कहा, यूसुफ, मैंने तुम पर जुल्म किया। वो कहने लगा, मैंने आपको अल्लाह के नाम पर माफ़ किया। मैंने कहा, यूसुफों के दिल कितने बड़े होते हैं और ये कितने बड़े ज़र्फ़ वाले होते हैं। वो ये सुनकर चौंका और फिर कहने लगा, आप चलें मेरे साथ, लेकिन पहले हम हस्पताल चलेंगे। मेरे ना करने के बावजूद मुझे वो शहर के सबसे महंगे अस्पताल में ले गया। मेरा इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने बहुत बेएहतियाती की है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ज़िंदा कैसे हैं। एक आखिरी उम्मीद है, आप इन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाएं। वहाँ एक अस्पताल में शायद इनका इलाज हो सके। यूसुफ ने तैयारी शुरू की, मगर मैंने इसे मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँ, बल्कि अपने आखिरी पल तुम लोगों के साथ गुजारना चाहूँगी। यूसुफ के वालिदैन, बीवी और बच्चे भी हर रोज़ मुझे मिलने आते। बहुत ही आला ज़र्फ़ थे, यूसुफ की तरह। मजाल जो मुझे देखकर इनके माथे पर कोई शिकन तक आई हो। एक दिन मैंने कहा, यूसुफ, मुझे मज़हब के बारे में बताओ। वो जुलेखा ने कैसे नूर अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था? क्या मुझ जैसी गुनाहगार को भी हो सकता है, या ये सिर्फ ख़ास लोगों के लिए होता है? यूसुफ कहने लगा, मरीज़ हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी देखा है किसी अस्पताल के बाहर लिखा हो, यहाँ मरीज़ों का दाखिला ममनू है? मैंने कहा, नहीं। फिर यूसुफ हर रोज़ मुझे मज़हब के बारे में बताता और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात वाक़यात सुनाता। मैं सुन सुन कर रोती रहती कि मैं अब तक इनसे क्यों दूर रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ बहाल हुई तो मैं वज़ू करके इबादत में मशगूल हो जाती और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती। एक दिन मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक जंगल में खड़ी हूँ। गहरा अंधेरा है, हाथ को हाथ सजाई नहीं देता। बहुत परेशान हूँ कि दूर से एक लाइट नज़र आ रही थी। मैं इस लाइट की तरफ चलना शुरू हो गई। वो लाइट भी मेरी तरफ बढ़ने लगी। कबल इसके कि मैं लाइट तक पहुँचती, वो लाइट मुझ तक पहुँच गई। वो कोई शख्सियत थे जिनके वजूद से रोशनी ज़ाहिर हो रही थी। मैंने कहा, मैंने आपको पा लिया। वो कहने लगे, कोई हमारी तरफ एक कदम चलकर आता है तो हम 10 कदम चलकर उसकी तरफ जाते हैं। बहुत ही नूरानी शख्सियत थे। शख्सियत ऐसी जैसी सरापे मोहब्बत हो। रहम और करीमी इनके वजूद से आया थी। इतना खूबसूरत और नूरानी चेहरा था कि इनका के निगाह नहीं टिकती थी। मैंने कहा, आप वही हैं जो जुलेखा सलामुल्लाह अलैहा को मिले थे? वो कहने लगे, हम उसी नूर अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है जिसने आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होना है। और नूर नूर अव्वल अपने जद अमजद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को पूरा करना है। हम ज़मीन पर तुम्हारे ज़माने के अल्लाह के नुमाइंदा इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने इस दुनिया को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देना है कि जिस तरह वो जुल्म और जोर से भरी होगी। हम तुम्हारे लौट आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब तुम्हारी इल्तिजा हम तक पहुंची तो हमने फ़ौरन तुम्हें ज़ियारत करवा दी। बताओ, अब तुम क्या चाहती हो? क्या सेहत, हुस्न, जवानी, धन दौलत और यूसुफ जो हमारा बहुत प्यारा बंदा है, इसे पाना चाहती हो? जो चाहती हो मिल जाएगा, क्योंकि तुमने हमारे एक मुखलिस से सच्चा इश्क किया है। मैं तड़प कर उनके कदमों में गिर गई और कहा, जो आपको देख ले भला वो और क्या देखेगा। आप मुझे मौत भी आ जाए तो परवाह नहीं। मुझे धन दौलत सेहत हत्ता कि यूसुफ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने आपको पा लिया वो और क्या ख्वाहिश करेगा। बस मेरे गुनाह और बेअदबियाँ मैंने की हैं, वो माफ़ कर दीजिए। वो मेरे सामने बैठ गए। इनकी आंखों और लहजे में 70 माह से भी ज़्यादा शफकत और मोहब्बत थी। फरमाने लगे, जो तुम्हें सब बख्श दिया। तुम हम तक यूसुफ के ज़रिए पहुंची, यूसुफ भी तुम्हारा। मैंने कहा, ऐ सरापे सखावत, मुझे आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कौन यूसुफ, कौन अरूज, कौन सी दौलत, कौन सी सेहत? जो आपकी ज़ात के सिवा कुछ मांगे वो काफिर ठहरिए।
ان کے لبوں پر ایک ملکوتی مسکراہٹ چمکی اور حسرت سے فرمانے لگے، کاش سبھی تم جیسے ہوتے تو اس دنیا پر نظام مصطفیٰ قائم ہو جاتا، شر کا خاتمہ ہو جاتا۔ سنو، تمہارے سب جذبے قابل قدر، مگر تم ایک وقت آنے تک انتظار کرو۔ ہم نے یوسف کو تمہارا زوج قرار دے دیا ہے، تم اور تمہاری اولاد ہمارے مقصد کے لیے زندگی گزارنا، ہمارے جلد آنے کے لیے دعا کرنا۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا کہ میرا پورا وجود اندر باہر سے ان کے نور میں ڈوب گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں جائے نماز پر تھی۔ میں فوراً اٹھی، مجھے جیسے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ صبح یوسف آیا اور پہلی دفعہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد دن بدن میری صحت پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ بہت جلد میں نے اپنی فرم بھی دوبارہ حاصل کر لی، اور اس پاک ذات اجل اللہ فرج الشریف کے حکم کے مطابق یوسف اور میری شادی ہوگی۔ یوسف کی پہلی بیوی نے ہنسی خوشی ہماری شادی کرائی۔ آج میرے 2 بچے ہیں، اور ہم سب ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ دنیا پر جلد سے جلد نظام مصطفیٰ کا قیام ہو، تاکہ اس نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی اظہار ہو، دنیا ان کے دیدار سے شرف یاب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا عباس ہمدانی کا، جنہوں نے اتنی پیاری سٹوری لکھی۔